حضرت عمر فاروق اعظم کے کئی بیٹے ہیں، ان میں ایک بیٹے کا نام حضرت ابو شہمہ رضی اللہ عنہ، اور جب آپ حضرت ابو شہمہ قرآن پڑھتے تو آسمان میں اڑنے والے پرندے رک جاتے آپ کی آواز کو سننے کے۔ بعض دفعہ اللہ کسی کو میٹھی آواز دے دیتا ہے اور بڑی پیاری آواز دے دیتا ہے، یہ اللہ کی یعنی کہ شان ہے، جس کو چاہے جب چاہے جہاں سے چاہے نواز دے۔ کسی کو بولنے کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں یعنی کہ معیار دیتا ہے، کمال دیتا ہے، کسی کو قرآن پڑھنے کا، کسی کو لکھنے کا، ہر ایک کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ استغفر اللہ اس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی، اور ہم کسی کو حقیر نہ جانیں۔ تو بہرحال حضرات محترم، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو شہمہ جب بھی قرآن پڑھتے آسمان میں اڑنے والے یعنی کہ پرندے آپ کی آواز کو سننے کے لیے ٹھہرتے۔ آپ کا ایک دوست یہودی تھا، قرآن بتا رہا ہے یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اب دوست کی محبت تھی تو یہ دوست یہ پلاننگ میں تھا کہ کچھ نہ کچھ کروں اور معاذ اللہ حضرت ابو شہمہ کو دین کے راستے سے ہٹا دوں۔ اب دوست کی محبت میں حضرت ابو شہمہ اس کو قبول کر رہے تھے۔ ایک دن آیا اور کہنے لگا میرے پیارے دوست، تجھے اللہ نے اتنی میٹھی آواز دی ہے، میں ایک 300 سالہ حکیم کی دوا ہے، وہ اگر تو پی لے گا تو تیری آواز میں اور مٹھاس پیدا ہوگی۔ دوست دھوکہ دے رہا ہے، مگر حضرت ابو شہمہ خالی ذہن ہے، معصوم ذہن ہے، اور لوگ بھولے بھالے رہتے تھے کہ اب بھولے بھالے لوگوں کو لوگ کیا کرتے، زبردست دھوکہ دیتے، ان تصور بھی نہیں کرتا ان رشتہ دار ہو کر، بھائی ہو کر، دوست ہو کر، یعنی کہ ملصاب ہو کے، شاگرد ہو کے، بڑا ہو کے، چھوٹا ہو کے، میں کیسا دھوکہ دیں گا، ہم مانتے ہی نہیں، لوگ بولے بھی تو ہم نہیں مانتے مگر ہم دھوکہ دیتے۔ تو حضرت ابو شہمہ کو اشارہ دیا گیا شاید ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں آپ کے ساتھ کوئی عداوت یہ رکھے۔ حضرت ابو شہمہ خاموش چل رہے ہیں۔ ایک دن آیا، دوست بڑی بہترین دوا لایا ہوں، 300 سالہ حکیم کی دوا ہے، اب تجھے پینا ہی پینا ہوگا، اور یہ پینے کے بعد تیری آواز میں اور مٹھاس پیدا ہوگا۔ حضرت ابو شہمہ دھوکے میں آ گئے، دوست کے ساتھ چل دیے، صحرا میں گئے۔ جانے کے بعد وہ اصل میں شراب میں یعنی کہ وہ دوا کے اندر اس نے وہ یہودی شراب ملا دیا اور حضرت ابو شہمہ کو دھوکے سے پلایا گیا۔ استغفر اللہ، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے جب حضرت ابو شہمہ پر یعنی کہ نشہ طاری ہوا اور وہ نشے کی چکر میں حضرت ابو شہمہ سے زنا ہوا، اور اسی زنا سے یعنی کہ وہ خاتون کو حمل ٹھہرا، یہاں تک کہ ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا وہ خاتون حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مسجد نبوی کے صحن میں آئی اور اپنے معصوم بچے کو لے کر آئی، کہنے لگی اشاروں میں، عمر میں تجھ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں۔ اشاروں میں بات چل رہی ہے، عمر میں تجھ سے انصاف کی بھیک مانگتی ہوں۔ اب عمر عمر ہی ہے، عمر کی جلالت کا یہ عالم ہے، عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ نہیں چلتا، عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ نہیں چلتا۔ اب عمر کی جلالت کا یہ عالم تھا، سننا ہی تھا۔ آپ نے اشاروں میں پوچھا کہ یہ کون ہے، تجھ سے منسوب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرا شہزادہ ابو شہمہ، تیرا شہزادہ ابو شہمہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم اگرچہ کہ مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے مجلس کو چھوڑا، سیدھا گھر گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا شہمہ ابو شہمہ کہاں ہے؟ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ وہ سفر سے تھکا ماندہ آیا ہے اور دستر پہ کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت ابو شہمہ گئے اور حضرت ابو شہمہ کے حجرے میں گئے، حضرت عمر فاروق اعظم سیدھا سر کے بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں لائے۔ پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت عثمان ذو النورین چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کی داڑھی تر ہو گئی، اتنا رو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام حسن و حسین بچپن کا عالم ہے اور پریشان ہے کہ پتہ نہیں حضرت عمر کیا انصاف کرنے والے ہیں۔ کئی صحابہ چیخیں مار مار کر رو رہے ہیں، عمر یہ تمہارا لال ہے، انصاف کیجیے۔ اگرچہ کہ اس کا کچھ خصاص بن سکتا ہے، اگرچہ کہ کوئی اس کی شکل نکالی جا سکتی ہے، اور یعنی کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے زنا پر جو حد جاری کی ہے اس سلسلے میں ہم غور کریں گے۔ حضرت عمر کسی کے ماننے کو تیار نہیں، آپ نے جلاد کو بلایا اور کہا کہ فوری اس پر شرعی حد جاری کی جائے، 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں۔ غیر شادی شدہ اگر زنا کرتے ہیں تو ان پر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کے برخلاف شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرتا ہے ان کو پتھروں سے سنسار کیا جاتا ہے، شریعت کی سزا۔ آپ بولیں گے مولانا شکیل صاحب یہ سنا دیے، بول کے کہیں جا کے آپ حکم جاری آرڈر جاری کر دیں گے کہ ہندوستان میں یہ آرڈر چلنے والا نہیں، یہ آرڈر وہاں چلے گا جہاں اسلامی مملکت ہے، جہاں اسلامی مملکت ہے یہ آرڈر وہاں چل سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرات محترم، اب جلاد کو حکم ہوا کہ
100 कोड़े वार करे। रिवायात में आया है 80 कोड़े मारे गए थे, हजरत अबू शहमा का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए बाप की अदालत है, बाप उस वक्त चीफ जस्टिस है, मुंसिफ है। थोड़ी नरमी हजरत खुलफाए राशिदीन, हजरत सहाबा के यानी कि गुजारिश पर कुछ रद्द बदल हो सकती थी, मगर इसके बावजूद में हजरत उमर ने कहा नहीं, कोई रद्द बदल नहीं होगी इंसाफ में, इंसाफ होकर रहेगा, चाहे उमर का बेटा हो, उमर क्यों ना हो। आपने क्या कहा, ये तो बेटा है, अगर मेरी जात के मामले में भी कोई शरीयत से टकराव आ जाता है, उमर भी सजा के लिए हाजिर। हजरत मुहतरम, देखते ही देखते 80 कोड़े मारे गए। हजरत अबू शहमा का इंतकाल हुआ। आपने जल्लाद को हुक्म दिया जल्दी से इसको गुस्ल दे दो और कफन पहना दो, इसकी माँ का दीदार करा दो और फिर फौरी मस्जिद नबवी में इसको ला लो, ताकि नमाज जनाजा के साथ इसको रुखसत कर देंगे, अल्लाह की अमानत अल्लाह के हवाले कर देंगे। हजरत मुहतरम, एक और बड़े यानी हैरत की बात है, मेरे आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी इंशाअल्लाह। रिवायात में बाज़ जगह 60 कोड़े आए हैं, बाज़ जगह 80 कोड़े आए हैं। और जब खबर पर मिट्टी बराबर कर ली गई तो जल्लाद को फिर हजरत उमर फारूक आजम ने आवाज दी, कहा कितने कोड़े बचे थे? तो जल्लाद ने कहा 20 कोड़े बचे थे। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा अबू शहमा की खबर पर मारे जाए ताकि इंसाफ पूरा हो, ताकि इंसाफ पूरा हो। मिल सकती है क़यामत तक ऐसी मिसाल। हजरत उमर, ये है इस्लाम, ये है दीन, ये है मजहब इस्लाम, ये है नबी की शरीयत, ये है उमर का यानी कि फैसला, ये है उमर का उसूल कि जब बात आई शरीयत के मामले में, आपने बेटे को भी नहीं बख्शा बल्कि आपने सजा देकर यानी कि उसको अल्लाह के हवाले कर दिया। तो बताने का मंशा और मकसूद यही है, खुदा न करे हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा मुश्किल मामला आ जाए, हम उलमा से मशवरा करें, अकाबिरीन से मशवरा करें, बड़ों से मशवरा करें और अदल इंसाफ को बाकी रखने की हर मुमकिन कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें।